وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اس وقت اہم گفتگو کر رہے ہیں، براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں۔ انفلیشن کو جو افراط زر ہے اس کو میں ہم لے کر آئے ہیں، اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ کہ آپ جو پالیسی ریٹ ہے اور جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ آپ اسی انفلیشن کے مطابق ان کو نیچے جاتے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دوسری جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو جولائی کے نمبر تھے، ریمیٹنسز ریمین ایٹ این آل ٹائم ہائی۔ اسی طرح جو دو ریٹنگ ایجنسیز ہیں ہماری، فیچ اینڈ موڈیز، دونوں نے ہماری ریٹنگ کو میں 1 نوچ اس کو انکریز کیا ہے۔ سو ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، یہ ایک ایکسٹرنل ریکگنیشن ہے کہ جو معیشت ہے وہ صحیح سمت کی طرف جا چکی ہے، اور جیسے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا، وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو، لیکن دیکھیں وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر، اینڈ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آر ڈائریکشن آف ٹریول ہیز ٹو بی رائٹ، تاکہ ہم ایک سسٹینیبل اکانومی کی طرف جا چکے۔ سارے اکانومسٹ بھائی اور بہن ہیں، وہ تو ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میں ایک آسان لفظوں میں بھی یہ بات کر سکتا ہوں کہ ہم جب میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، ہم ایک معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں، تو یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر انشاءاللہ پوری عمارت کھڑی ہوگی۔ کیونکہ اگر بنیاد ہماری کمزور ہو، اور میں اس کو ایک اور لفظوں میں بھی کہتا ہوں بیسک ہائیجین، economic stability is basic hygiene. We have to get that right. There is no path to growth without stabilization. اور ہم یہ دیکھیں، یہ چیزیں کر کے دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم آٹومیٹک سوئچ چلائیں گے، اسٹیبلائزیشن سے گروتھ کی طرف جائیں گے، 4% سے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں، بیکاز دا ڈی این اے فار اکانومی از امپورٹ لیڈ، وی گیٹ انٹو بیلنس آف پیمنٹ پرابلمس، اور اس کی وجہ سے وی اگین دین ہیو ٹو and ask for external help. تو اس لیے I think it's an important time کہ ہم اس کو recognize کریں، as we all keep on saying, and I'm the first one to say that we have a long way to go. لیکن جو اس وقت چیزیں درست سمت میں جا رہی ہیں، کم از کم ہمیں ان کو recognize ضرور کرنا چاہیے، and that is why I thought it was important to come and talk these macro indicators which are all mashallah going in the right direction. میں دو اور موضوعات پہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ابھی لیٹلی میڈیا میں ان کے بارے میں بات ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ایف بی آر کی محصولات ہیں، دیکھیے وی آر ویری کلیئر کہ ہم نے اپنی جو محصولات کو آگے بڑھانا ہے، اور اس کی بڑی بیسک وجہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے 29% اپنے ٹیکس بڑھائے، بٹ اسٹل وی آر ایٹ 8.8% آف ٹیکس ٹو جی ڈی پی۔ دیکھیے یہ سسٹینیبل، کوئی بھی ملک اس لیول پہ سسٹینیبل نہیں ہو سکتا۔ جو ہم نے اس کی سمت جو ہم نے کہا ہے کہ 13% سے اوپر لے کر جانا ہے، ہمیں اس پہ یقین بھی رکھنا پڑے گا، اینڈ وی ول ہیو ٹو بی ایبسلیوٹلی کلیئر اباؤٹ دی امپلیمنٹیشن اینڈ ایگزیکیوشن۔ اب اس میں میری آپ سب سے استدعا ہے کہ 43% آف دا سیکٹرز ان دس اکانومی پے لیس دین 1% ٹیکس۔ دیکھیے ہمیں سب کو مل کر ایک کلیکٹیو ایفرٹ کرنی ہے، ایک کلیکٹیو گزارش کرنی ہے ان سیکٹرز سے، اور یہ سیکٹرز سب آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس کا بوجھ اکٹھے سنبھالیے۔ وی آل ہیو ٹو کنٹریبیوٹ، بیکاز ادروائز وی ول کیپ آن گوئنگ ٹو دا سیم فار مور، اور وہاں بھی اب ہمارے پاس گنجائش نہیں رہی۔ جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، they are already paying way above what they are contributing to the GDP. تو یہ ہم کب تک اسی طرح چلتے رہے گا، اور کب تک یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا؟ تو جتنے میرے ہول سیلرز، ڈسٹریبیوٹرز، ریٹیلرز، یہ سب میرے بھائی بہن ہیں، ہماری دوبارہ آپ سے گزارش ہے، یہ گزارش ہے کہ آپ بڑھیے، اپنا قدم آگے جائیے ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا کنٹریز اکانومی۔ ہماری طرف سے جو بھی چیز ہو سکی جس میں ہم آپ کو کوئی سہولت فراہم کر سکیں، سمپلسٹی لا سکیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پہلے بھی انگیج رہے ہیں، اب بھی انگیج رہیں گے۔ آپ کی جتنی بھی ایسی جو
مشورے ہیں ان کو ہم نہ صرف دیکھیں گے، ان کو ہم بڑا سیریسلی ریویو کر کے ان کو امپلیمنٹ بھی کریں گے. اب بھی جو فارم اب ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ ہے، آپ سب لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے کتنا اس کو سمپلیفائی کر کے اس کو آسان کر دیا ہے تاکہ اس سہولت میں آپ ٹیکس کی طرف کنٹریبیوٹ کر سکیں. بٹ ون تھنگ آئی وانٹ ٹو بی ویری کلیئر، دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ٹیکن بیک، بیکاز اگر ہم نے یہ کیا تو باقی جو طبقات ہیں جو اس وقت وہ نالاں ہیں وہ اور مشکل میں چلے جائیں گے، بیکاز اس ملک نے تو آگے بڑھنا ہے نا. جو ہم نے اس کو بڑی کھل کے بات کی ہے کہ سول سرونٹ ایکٹ جو ہے 1973 کا، اس میں ہمیں لیجسلیٹو چینجز لانی ہے، اس میں ہمیں اپنے کولیشن پارٹنر سے بات کر کے اس کو ہم نے اسمبلی میں لانا ہے، وہاں سے ہم نے یہ پاس کروانا ہے. تو یہ جو امپلیمنٹیشن ہے، اگر ہم بڑی آسان بات ہے ہم اناؤنسمنٹ کر دیں اور کہیں کہ جی پھر، کیونکہ اس سے پہلے بھی 2019 میں بھی یہ چیزیں پیش ہو چکی ہیں، کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ اتنا بڑا پلان ایک پیش کیا گیا 2019 کی کیبنٹ میں، وہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوا؟ وہ اس لیے امپلیمنٹ نہیں ہوا کہ آگے امپلیمنٹیشن پلان جو ہے وہ نہیں تھا. اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ان ٹرمز آف بائٹ سائز، اناؤنس کریں، امپلیمنٹ کریں، آگے چلیں. تو انشاءاللہ جی ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے. جو آئی ایم ایف والی ڈسکشن ہے، میں اس میں جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے اس میں تو جولائی میں ہو گیا. اس وقت وی آر ان ایڈوانس اسٹیجز ان ٹرمز آف گیٹنگ assurances around our external financing, اور اس میں ہم اب ایڈوانس اسٹیج میں ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ وقت پہ یہ پروگرام جو ہے بورڈ سے اپروو ہوگا. اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے چیف منسٹرز ہیں، جتنے صوبائی حکومتیں ہیں، چیف منسٹر صاحبان اور چیف منسٹر صاحبہ، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ ان کی انگیجمنٹ کے بغیر سٹاف لیول ایگریمنٹ بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو میں ایز فائنانس منسٹر، ایز دا گورنمنٹ، ایز دا فیڈرل گورنمنٹ، وی آر ایکسٹریملی گریٹفل، بیکاز جو یہ بین الاقوامی جو یہ پروگرامز ہوتے ہیں، دے آر لوکنگ ٹورڈز دا سوورن، اور سوورن ہے فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹس ایز فار آئی ایم کنسرنڈ. تو اس لیے انشاءاللہ ہم صوبوں کی مشاورت سے ہی اس کو آگے لے کر چلیں گے اور اس کو ایک کامیاب پروگرام بنائیں گے. اور جیسے پرائم منسٹر کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کو آخری پروگرام بھی بنائیں گے فار پاکستان. اور اس کے لیے بڑی ضروری ہے کہ جو میں نے ریفارمز کی پہلے بات کی ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور یہ اسٹرکچرل ریفارمز کو ڈیلیور کر سکیں. ونس اگین آپ کا بہت شکریہ. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اہم گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ معیشت صحیح سمت کی طرف گامزن ہے. اس کا ثبوت موڈیز اور فچ کے رپورٹس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی ترقی ممکن نہیں. ایف بی آر کی محصولات کے حوالے سے کہا کہ ہمارا ٹارگٹ سیٹ ہے. میری استدعا ہے کہ سب کو مل کر چلنا ہوگا. اس کا بوجھ ہم سب کو اٹھانا ہوگا. جہاں تک آپ کی سہولت کی بات ہے تو ہم ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں گے اور جو ممکن ہو سکا ریلیف کے لیے وہ بھی کریں گے.